اور اپنے بچوں کا نہ صرف مستقبل بلکہ قبر اور آخرت کی زندگی کو روشن فرمائیں اور اپنی پگڑی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد۔ بیٹھ جاؤ پھر فوٹو دکھوائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المتخم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دروشی پڑھو۔ بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں ان کے قدموں کا صدقہ یہاں شعبہ حفظ اور شعبہ کتب دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دین کی اس تعلیم کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ دعا کی کریں اللہ تعالی ہم سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو اس آستانے پر حاضر ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد رحمت، ان کے ساتھ آپ کی حقیقی وابستگی، حقیقی محبت، حقیقی تعلق یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس آستانے، اس مدرسے کے اندر بھیجیں، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اور درس نظامی کی تعلیم کے لیے۔ یہ آپ کا اس آستانے کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق قائم ہو جائے گا اور اس کے نتائج بڑی ہی زرخیز ہیں۔ اس کے نتائج بڑی ہی زرخیز ہیں۔ اگر یہ کام آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو یقیناً اس میدان کے اندر، جس میدان کے اندر ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہ نسبتیں آپ اور ہم سب کی کام آئیں گے۔ تو اپنے بچوں کو اس آستانے میں دین کی تعلیم کے لیے بھیجیں، ہمیں روحانی حقیقی خوشی نصیب ہوگی۔ آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ آپ نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے، بھیجا ہے، پڑھایا ہے۔ آگے قسمت ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے، اگر ان کے مقدر میں دین ہوا تو وہ ضرور کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، دین کا خادم بنائے، دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ الغرض آج عرس شریف حضرت خواجہ غریب النواس جن کا ہم سب صدقہ کھا رہے ہیں، جن کا فیض عتم ہے، جن کا فیض صرف ہم پر نہیں ہمارے آباء و اجداد پر ہے، ہمارے بعد ہماری نسلوں پر جن کا کرم رہے گا، سب پورے ہندوستان کے اندر انہی کا فیض ہے، انہی کا فیض ہے۔ چاہے اس ہندوستان کے اندر، پاک و ہند بر صغیر کے اندر، چاہے جتنے سلاسل ہیں، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو،
سب کو فیض خواجہ غریب النواز کی بارگاہ سے پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ غریب النواز یہاں کے نہیں تھے، یہاں پیدا نہیں ہوئے، ہندوستان کے اندر پیدا نہیں ہوئے، یہاں خواجہ غریب النواز بھیجے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ بھیجنے والا کوئی انسان نہیں ہے، بھیجنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بھیجنے والا انسانیت کا فخر ہے۔ خود خدا کے مصطفیٰ نے اس خطہ کے لیے غریب النواز کو منتخب فرمایا، غریب النواز کو منتخب فرمایا۔ اب دیکھیں نا، حکومتیں بنتی ہیں، جمہوریت کا دور ہے، عوام منتخب کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم کو، اپنے صدر کو، تو جس کو عوام منتخب کرے اس کی طاقت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جو کسی ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے اس کو اتنی طاقت مل جاتی ہے، ہم اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر عوام منتخب کرے جس کو، اس کی طاقت ہماری حدوں سے باہر ہے۔ خود غور کرو، جس کو خود خدا منتخب کرے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو خدا کا رسول منتخب فرمائے اس کی طاقتیں کس پیمانے میں آ سکتی ہیں؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا پیمانہ بنا ہی نہیں جس کے اندر وہ طاقتیں سما سکیں، جس کو طاقتیں خود رب کائنات سے ملی ہیں، جس ہستی کو، جس کو طاقتیں ذات مصطفیٰ سے ملی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے منتخب فرمایا اس خطہ کے لیے، اس خطہ کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ منتخب کیوں کیا؟ اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کو کہتے ہیں ہندوستان۔ یہاں ہندو تھے، سب ہندو تھے، ہندو رہتے تھے، بت شناس تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر ان کے آگے سجدہ ریزیاں کیا کرتے تھے، بت شناس تھے۔ ارے بت شناسوں کو خدا شناس کس نے بنایا؟ خدا شناس کس نے بنایا؟ خدا شناسی عطا کرنے کے لیے خدا نے، مصطفیٰ نے اس خطہ کے لیے ذات غریب النواز کو منتخب کیا، ذات غریب النواز کو منتخب کیا ہے۔ اس لیے میں نے پڑھا انیس الارواح کے اندر کتاب ہے انیس الارواح کہ خواجہ غریب النواز نے جہاں ہندوستان میں آ کر 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، خود پڑھا، ان آنکھوں سے پڑھا ہے۔ 90 لاکھ، زبان سے کہنا 90 لاکھ آسان ہے، بڑا آسان ہے، لیکن خواجہ غریب النواز کی علاوہ کوئی اور ایسی مثال دکھاؤ ہمیں، ایسا کوئی فرد دکھاؤ جس نے دین کا اتنا کام کیا ہو اس خطہ کے اندر، اس خطے کے اندر، ہندوستان کے اندر 90 لاکھ خود شناسوں کو خدا شناس بنا دینا، یہ خواجہ غریب النواز کی نظر کرم کا فیض ہے، نظر کرم کا فیض ہے۔ 90 لاکھ ہندو کے دل نور ایمان سے منور کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے آپ کو ہندوستان کی روحانی شہنشاہیت عطا فرما کر بھیجا ہے، ہندوستان کی روحانی شہنشاہیت، روحانی شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ روحانی شہنشاہ ہیں، اسی لیے تو آپ کے علاوہ کوئی اور ایسی مثال ہی نہیں ملتی جس نے یہاں آ کر دین کا اتنا وسیع پیمانے پر کام کیا ہو۔ یہ فقط ذات غریب النواز ہے، فقط ذات غریب النواز ہے جس نے یہاں آ کر دین کا اتنا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین آئے، لیکن دین کا اتنا کام
النواز کے علاوہ کسی اور سے نہ ہو سکا، اس لیے بجا طور پر خواجہ غریب النواز اس خطے کے روحانی شہنشاہ ہیں، جس روحانی شہنشاہیت کی سند دربار مصطفیٰ سے آپ کو ملی ہے۔ جب آپ گئے اپنے پھر وقت نہیں ہے، بس دو چار بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جب آپ گئے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حرمین شریف ہیں اور مدینہ پاک حاضری ہوئی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کیا، جواب ملا، مصطفیٰ کی بارگاہ سے اپنے اس لاڈلے بیٹے کو جواب مل رہا ہے۔ پتہ چلا نبی علیہ السلام سلام سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، صرف سنتے نہیں جواب بھی رد فرماتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے کانوں کو سلام، ہمارے کان تک کو آواز پہنچے یا نہ پہنچے، ہم اسے سن سکے یا نہ سن سکے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ جن کانوں کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ کان جواب سنتی بھی ہیں۔ خواجہ غریب النواز کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا، وعلیک السلام یا قطب البشائخ، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے۔ غریب النواز سید ہیں، ندیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، بڑی شان ہے آپ کی، بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس خطے کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کے آل کے ساتھ ہے، ہمارے دل کے اندر محبتیں آل مصطفیٰ کے لیے مچلتی ہیں، ہم غلامان آل مصطفیٰ ہیں، ہم غلامان آل مصطفیٰ ہیں، ہم آل مصطفیٰ کے بھی غلام ہیں اور نبی علیہ السلام کے اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ ہم گھر والوں کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، ہم در والوں کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو جواب ملا، وعلیک السلام یا قطب المشائخ بحر بحر، یہ قطب المشائخ، مشائخ کا قطب، یہ سند وہ ہے جو کسی عام انسان نے نہیں دی، یہ ڈائریکٹ بلا واسطہ زبان مصطفیٰ سے ملی ہے خواجہ غریب النواز کو۔ یہ آپ کی شان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ خواجہ غریب النواز کو ہند کی ولایت عطا فرمائی، ہند کی ولایت، اس لیے آپ کا لقب ہے سلطان الہند۔ لقب کیا ہے؟ سلطان الہند، ہند کا سلطان، ہند کا بادشاہ۔ اور جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ سے اوپر بھی ہوتا ہے، بادشاہ سے اوپر بھی اور بادشاہ ہوتا ہے سوا خدا کے، اور تو کوئی نہیں ہے نا۔ ہند کے اندر شہنشاہ کون ہے؟ غریب النواز ہیں۔ پتہ چلا انسانوں کے اندر روحانی سلطنت جو ملی ہے وہ خواجہ غریب النواز کو ملی ہے۔ شہنشاہ ہیں، باقی جتنے ہیں ان کے نیچے ہیں، باقی جتنے ہیں اس خطے کے اندر، ہندوستان کے اندر، مطلق عالمی بات نہیں کر رہا، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہند کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہند کے آپ شہنشاہ ہیں، ہند کے اندر، ہندوستان کے اندر اور جتنے اولیاء ہیں، سب کے سر تاج خواجہ غریب النواز ہیں، سب کے سر تاج خواجہ غریب النواز ہیں، چاہے اس کا تعلق کس سلسلے کے ساتھ بھی ہو۔ تمام سلاسل والے در خواجہ کو دیکھ رہے ہیں، تمام سلاسل کو فیض در خواجہ غریب النواز سے مل رہا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نا، ہے فیض آپ کا فیض اتم غریب نواز، ہے فیض آپ کا فیض اتم غریب نواز، کرم آپ کا رب کرم غریب نواز۔ سرے نیاز چکائیں سب اہل دیر و حرم، سرے نیاز چکائیں سب اہل دیر و حرم، جس کو مل جائے تیرا نقش قدم غریب نواز۔ یہ آپ کی شان ہے۔ تو آپ تمام سلاسل کو فیض غریب النواز کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ غریب النواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، بارگاہ عالیہ ہے، جس بارگاہ سے ولی بنتے ہیں، جس بارگاہ سے
ولی بن رہے ہیں، جس بارگاہ سے کتب بن رہے ہیں، جس بارگاہ سے غوث بن رہے ہیں، جس بارگاہ سے اقطاب بن رہے ہیں، ارے یہ تو خواجہ کوئی در کی شان ہے، خواجہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے در کا یہ مقام ہے، اس ہستی کا مقام کیا ہوگا؟ اسے کون بیان کر سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز پورے ہندوستان کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، سب پیچھے کریں اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، چلتے جائیں۔ ہمارے آباء و اجداد کے اندر، آپ کے آباء و اجداد کے اندر کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے، پیچھے چلے جائیں، دادا پردادا لکڑ دادا چلتے جائیں، چلتے 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 پیچھے ایک تمہارا ایسا جد مل سکتا ہے جو جد خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ خواجہ غریب نواز اس پر نظر کرم فرما رہے ہیں، ایمان کی دولت سے خالی تھا، خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، نگاہ فیض سے وہ رنگا جا رہا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل رہی ہے، دل کا زنگ اتر رہا ہے، دل کے اندر نور ایمان کی دولت داخل ہو رہی ہے، وہ انسان جو خواجہ سے، خواجہ کی نگاہ سے ایمان کی دولت دے رہا ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا ہے در خواجہ ہی سے ملا ہے، اس لیے آج ہماری زبان پر خواجہ غریب نواز کے نعرے ہیں، اس لیے ہیں کہ اس نعروں کے پیچھے خواجہ غریب نواز کا کردار نظر آ رہا ہے۔ ہم غریب نواز کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں، کیوں؟ ہمارے آباء و اجداد کے اندر کوئی ایسا انسان بھی ہے جو ڈائریکٹ خواجہ غریب نواز کے ایمان کی دولت دے رہا ہے، اس پر خواجہ کی نظر کرم پڑی، اسے ایمان کی دولت ملی ہے۔ تو ہمارے غریب نواز کے نعروں کے پیچھے، اس محبت کے پیچھے غریب نواز کا محبت کا عکس نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم سب خواجہ غریب نواز کے در کی بھکاری ہیں، چاہے چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، جو اس خطے کے اندر ہیں، ہندوستان کے اندر، سب کو جیت در خواجہ سے مل رہی ہے، در خواجہ سے مل رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ حق بنتا ہے، ہم آپ کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق استوار کریں، محبت آپ کے در پر انشاور کریں، آپ سے محبت کا تعلق جوڑیں، رشتہ جوڑیں محبت کا، آپ کے بارگاہ میں سارے ثواب کریں، آپ کو ذرن عقیدت پیش کریں کہ ہمیں خدا کا عرفان جو ملا ہے در خواجہ ہی سے ملا ہے۔ اگر خواجہ غریب نواز نہ آتے تو ہو سکتا تھا آج یہاں جو مسجد ہے ادھر مسجد نہ ہوتی، مندر ہوتا۔ یہ خواجہ غریب نواز کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آپ کی آمد سے پورے خطے کے اندر ایمان اس قدر پھیلا، پورا علاقہ بکا نور بن گیا۔ اس لیے ہم سب خواجہ غریب نواز کے در کی بھکاری ہیں، آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ اور ایک آپ کو محفوظ یاد آ گیا خواجہ غریب نواز کا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا علیہ رحمہ نے، کتاب کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے جو صدیق ہوں گے، قیامت کے میدان میں صدیق، امین، اولیاء، مشائخ، ان کے کندھوں پر گدڑی ہوگی، گودڑی ہوتی ہے نا کپڑے کی، جو دنیا کے اندر پہنتے تھے کپڑا، ان کے کندھوں پر گدڑی ہوگی، اس گدڑی کے لاکھوں دھاگے ہوں گے، لاکھوں دھاگے ہوں گے۔ جب میدان معاشر قائم ہو جائے گا، اللہ کے مخلوق اس میدان میں آ جائے گی، تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر خواجہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر غریب نواز سے محبتیں کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ اپنی عقیدتیں جوڑا کرتے تھے، وہ بھی اس میدان میں آ جائیں گے۔ جب اس اللہ کے برگزیدہ بندے کی یہ شان دیکھیں گے کہ کھڑا ہے میدان معاشر میں، کاندھے پر گزری ہے، اس کے لاکھوں دھاگے ہیں، نورانی دھاگے۔ اب دیکھیں نسبت، ہم یہاں تعلق جوڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں،
کیوں نسبت جوڑتے ہیں؟ کیا ان گھر سے ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں؟ کوئی دنیاوی عہدہ ملتا ہے؟ نہیں، ہم فقط اس دن کے لیے نسبتیں جوڑ رہے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اس میدان میں اس اللہ کے بندے کو دیکھیں گے، اس کی کندھے پر جو گزری ہوگی، اس کی جو دھاگے ہوگی نورانی، وہ گناہگار بندے جو اس سے پہلے جنہیں فرشتے غضب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، بس جہنم میں جانے کی تیاری ہو رہی ہوگی، ان پر مہریں لگ چکی ہوں گی بدبختی کی۔ جب دیکھیں گے اپنے مرشد کو، اپنے اس اللہ کے برگزیدہ بندے کو، اس کی گزری دیکھیں گے، سب ان دھاگوں کے ساتھ آتا چمٹ جائیں گے، ان دھاگوں کو پکڑ دیں گے۔ وہ گناہگار بندے جن پر گناہ کی وجہ سے مہر لگ چکی ہوگی، دوزخ کا عذاب ان کے لیے مقرر ہو چکا ہوگا، جب وہ اللہ کے بندے کے قریب آئیں گے، اس کی گزری کے ان دھاگوں کو پکڑیں گے، میدان معاشر کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، وہ فرشتے جو پہلے غضب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، نعرہ ناصر گل صاحب کا نعرہ مکھن شریف، وہ پکڑ کر ان دھاگوں کو پکڑ کر، یہ نسبت ہے، یہ نسبت کام آ رہی ہے، اللہ والی کی نسبت۔ الاخلاء یومئذ بعضهم بعض الا المتقین، قرآن کہتا ہے یہ نسبت کام آ رہی ہے۔ ان دھاگوں کو پکڑ کر وہ اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ پل صراط بھی تلاش کر جائیں گے، میدان محشر کے سارے ہولناکیوں سے گزر جائیں گے اور جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ جب اللہ کا برگزیدہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، جو فرشتے کھڑے ہوں گے دروازے پر، وہ ان گناہگاروں کو نہیں روکیں گے، ان کو نہیں روکیں گے، وہ ان گناہگاروں کو نہیں دیکھیں گے، وہ گناہگاروں کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے کس کے ساتھ؟ انہوں نے کس کے دھاگے کو پکڑا ہوا ہے؟ اس دنیا کے اندر معمولی لباس، یہ دھاگے میدان معاشر میں ان دھاگوں کی اس لباس کی کتنی قدر ہے خدا کی بارگاہ کے اندر۔ یہ دھاگے اتنا کام دے رہے ہیں، یہ دھاگے گناہگاروں کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ جو اللہ کے ولی کی، اللہ کے برگزیدہ بندے کی جسم کے ساتھ وہ دھاگے لگ گئے، ان دھاگوں کی شان ہے کہ جس انسان ان دھاگوں کو پکڑ لیا، اسے فرشتے عذاب روک نہیں سکتے، روک نہیں سکتے۔ وہ گناہگار ان دھاگوں کے ساتھ چمٹ کر اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ نسبت کا فیض ہے، اللہ والے کے ساتھ نسبت جوڑنے کا فیض۔ اس لیے آج ہم دیوانہ وار اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے در پر حاضری دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی عقیدتیں جوڑتے ہیں، ان پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں، تاکہ کل میدان معاشر میں یہ نسبت ہماری بگڑی بنا دے۔ ہم بھی یہی تمنا لیے حضرت مولانا شاہ محمد کے اپنے قدموں میں کھڑے ہیں کہ یہ آرزو لے کر کل میدان معاشر میں ہم پر بھی کرو فرمانا، ہمیں اپنے قدموں کے ساتھ لگا کر رکھنا، اپنے قدموں سے جدا نہ کرنا۔ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن دل در کی ٹکڑی خار ہیں، کرو فرمانا ہم پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ چشتیہ، اللہ تعالیٰ نعرہ مکھن شریف، ان عظیم بزرگوں کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں، بس یہی ایک ناقصی محبت ہے جو لے کر ان کے ان قدموں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت قبول فرمائے، ان کی صدقے ہم پر کرم فرمائے، ہماری بگڑی بھی بن جائے۔ آمین۔